السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مراحل تبلیغ کے سلسلے میں۔ 3 سال تک حضرت گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کے ساتھ تبلیغ کی ہے تاکہ گراؤنڈ ورک اس کو مکمل کیا جائے۔ کانسٹیٹیوشنل انداز کے ساتھ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آگے بڑھیں۔ زمینہ سازی کی گئی، ماحول سازی کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ دعوت دی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلے اپنے اقارب کو، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو تو تبلیغ کریں۔ لہذا پہلے اول خیش، بعد میں جو ہے وہ درویشوں کی باری آئی۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ واشکاف انداز کے ساتھ، علی اعلان انداز کے ساتھ تبلیغات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے، دعوت اسلامی عمومی طور پر۔ اس میں حضور نے کیا کیا کہ دعوت دی سب کو، سارے قریش کو جو بڑے بڑے تھے سب کو دعوت دی۔ اور دعوت دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہ کوہ صفا جو پہاڑ ہے، کوہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، دن یا رات کے ٹائم آپ پہ حملہ کر دے گا، تو کیا تم لوگ یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ہم پہ حملہ کرے گا، ہم ضرور یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے کسی موقع، کسی مرحلے پہ جھوٹ بولا ہو۔ اس وجہ سے کہ آدمی کی شناخت بھی 2 ہی چیزوں سے پتہ چلتی ہے۔ اور حضور نے بھی فرما دیا، معصومین علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ، یہ لمبے لمبے سجدوں پہ نہ جانا، یہ لمبے لمبے رکوع پہ نہ جانا، بل انظروا الی اداء الامانہ وصدق الحدیث، بلکہ لوگوں کی پہچان کے 2 معیار بتا دیے ہیں۔ ایک معیار یہ ہے کہ اگر اسے امانت دی جائے تو کیا امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صدق الحدیث، بولتا ہے تو سچ بولتا ہے یا نہیں۔ 2 چیزیں معیار بتا دی زندگی کا۔ کہا اگر نہیں، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہودی، عیسائی، کفار، مشرکین حضور کو امین جانتے تھے، مانتے تھے، اور حضور کو صادق کہتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ علی اعلان جب چاہا کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے، انوائٹ کیا جائے، دعوت اسلامی دی جائے، کہا فرمایا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا دن کے ٹائم یا رات، کیا تم یقین کر لو گے؟ ہاں بالکل یقین کریں گے، ہم نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا ہے کسی موڑ پر بھی آپ نے غلط بیانی کی ہو۔ تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فقال ابو لہب تبا لك لہذا دعوتنا او جماعتنا فانزل اللہ عز وجل تبت یدا ابی لہب وتب۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے پھر فَإِنِّي نَذِيرُكُمْ، حضرت نے جب یہ بات کی کہ تم اگر وہ یقین کر لو گے تو یاد رکھو پھر میں کہتا ہوں کہ تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ فَإِنِّي نَذِيرُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فقال ابو لہب، یعنی اگر اس انویٹیشن پہ تم عمل نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے کہ سیویئر قسم کی جو پنشمنٹ ہے اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ تو ابو لہب اٹھا اور اس نے کہا کہ سختی اور برہمی کا جو اظہار اس نے اس انداز کے ساتھ کیا کہ یعنی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہو جائے، تبت لکا،
دعوتنا، یہ کس قسم کی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے؟ توحید کی دعوت دی ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، توحید پرستی کی طرف آؤ، ایک الہ کی طرف آؤ، ایک معبود کی طرف آؤ. یہ کون سی آپ نے ہمیں دعوت دے دی ہے؟ وجمعتنا، اور اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا، یہ پیغام دینے کے لیے، اس انویٹیشن کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے. وانزل اللہ تعالی، وانزل اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سورہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ جو پورا سورہ ہے، یہ سورہ نازل ہو گیا ابو لہب کے خلاف، اس کی مذمت میں، اس کی سرزنش میں. تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تجھے کوئی مال فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، تو نے جتنا کسب کیا ہے تمہیں اس کا کوئی فائدہ ملنے والا. یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو میرے حبیب کا نہیں ہے اس کا میں نہیں ہوں. میرے حبیب کی خوشنودی میری خوشنودی بنا کرتی ہے، ان کی ناراضگی میری ناراضگی بنا کرتی ہے. اس نے تبن کہا، اللہ کی طرف سے بھی مذمت آ گئی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے مال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانا، اور تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم میں تجھے لٹکایا جائے گا. یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ نازل ہو گیا اور سرزنش کر دی ابو لہب کی کہ جو راہ تبلیغ میں رکاوٹ پیدا کرنے والا. یہ ابو لہب، ابو جہل، ابو لہب، ابو جہل، جو بھی دعوت اسلامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے سامنے رخنہ اندازی کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ اس دور کا کوئی ابو لہب ہو، ابو جہل ہو. ہر دور کا ابو لہب، ابو جہل ہو سکتا ہے. جو بھی دعوت اسلامی الہی پیغام، میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی جس میں آتا ہے، اس کو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. وہ جو بھی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس دور کا ابو لہب ہو یا اس دور کا ابو لہب ہو، اس کا ستیہ ناس ہے. یہ الہی پیغام ہے اس کے لیے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جتنے تھے یہ گستاخان رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کوشش کی کہ نہیں، یہ پیغام چونکہ دعوت اسلامی یہ جو پروگریشن ہو رہی ہے اور اس قدر ترقی اور تعالی اسلام کی ہو رہی ہے، اور اسلام جو کنسیڈر کیا جا ہے کہ کیا ہے کہ دا موسٹ پروگریسو ریلیجن ان دا ورلڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اسلام، لہٰذا کچھ سٹاپر لگانے کی انہوں نے کوشش کی، گستاخیاں کر دی، کوئی کارٹون بنا گئے، کچھ کیا کر گئی. یہ اپنی وہ بتا رہے تھے کہ ان کی اصلیت جو ہے نا وہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے حبیب پیغمبر اسلام کی وہ شان کے جو قرآنی ہے، وہ عظمت کے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتائی. دنیا کے چاند یہ جو جسور قسم کے لوگ ہیں وہ آئیں اور چاہیں کہ ہم اس جسارت کر کے شان کو کٹا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب ٹاپک ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے آپ کا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا عادل صاحب کہ جیسے جن لوگوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آواز ان سے بلند کری ہے ان کے سامنے، اور جو ان کے ساتھ جو بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، تاریخ نے اس کو سب کچھ لکھا ہے. تو میں عادل صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا جو جن لوگوں نے اس طرح سے گستاخیاں کری ہیں وہ لکھا گیا ہے، اور اس کے باوجود جب وہ ہر کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، تو کیا ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی، اور جو لوگ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کیا وہ گستاخی رسول میں نہیں آئے گا کیا؟ آپ نے ہمیں تعارف نہیں بتایا، کیا نام ہے آپ نے بتایا؟ جی میرا نام محمد علی ہے، میں نیو کیسل سے بات کر رہا ہوں. جی 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 ٹھیک.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جس نے بھی گستاخی کی ہے شان رسالت میں آ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطعاً برداشت نہیں کرتا ہے کہ جو اپنے حبیب اور اپنے نبی، اپنے رسول کی شان کے خلاف کوئی اگر بات کرو تو یہاں پہ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ تباً لکا، کہ آپ کا ستیہ، اللہ نے فرمایا تیرا ستیہ ناز، تبت یدا ابی لہب وتب، نام لے کر تم نے گستاخی کی ہمارے حبیب کی شان میں۔ تو یہ ہے کہ جو ہی دعوت اسلامی دی گئی، دعوت اسلامی میں کیا ہو گیا، مخالفین شروع ہو گئے۔ سب سے پہلی اپنی فیملی والوں نے مخالفت شروع کر دی، سب سے پہلی فیملی والوں کو دعوت دی، انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ کسی نے آ کر جو ہے نا وہ مذاق بنانا شروع کر دیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نہیں آپ اپنے بیٹے کی اطاعت کیا کریں چونکہ آپ کے بھتیجے نے اعلان کر دیا ہے۔ پھر دیکھا کہ نہیں، یہ دعوت اسلامی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، جدھر جاتے ہیں دعوت دیتے جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بلیم گیم ہو رہی ہے، گستاخیاں کر رہے ہیں، جسارتیں کر رہے ہیں، کسی چیز کو خاطر میں لائے بغیر۔ یہ بہت بڑی سیرت ہے دنیا کے مبلغین کے لیے اور دنیا کے مسلمین کے لیے، سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جو میسج ہے توحید کے جا رہا ہے، لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہوں گے۔ اس دور میں یہ سارا صدقہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ورنہ آپ اگر دیکھتے ایک دعوت دی اور چاروں طرف سے مخالفین شروع ہو گئے۔ دعوت کو روکنے کے لیے بڑے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ آپ اگر دیکھیں انہی میں سے مشرکین عرب جتنے تھے، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بنایا عتبہ بن ربیعہ کو کہ آپ اس طرح کریں، حضرت ابو طالب کے پاس جائیں۔ بہت شان ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، بہت عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، اس سے پہلے پروگرام میں بھی کہا، تاکہ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے۔ اس وقت تک اعلان رسالت نہیں کیا جب تک حمایت حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں تھی۔ یعنی سب سے پہلی جو حمایت ہے، سب سے پہلی نصرت کا اعلان بیٹے سے پہلے باپ کا اعلان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حمایت دوسرے نمبر کی ہے، پہلے نمبر کی جو حمایت ہے ان کے بابا کی ہے، جو سردار ہیں اپنی قوم کے۔ آئے کے پاس عتبہ بن ربیعہ آئے اور آ کر کہا کہ آپ ذرا اپنے جو چچا زاد، یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں، انہیں آپ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا کا مال اور دولت چاہیے، اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دیجئے اگر مال و دولت چاہیے، دنیا کی ثروت چاہیے، تو جتنی ثروت کہتے ہیں، جتنا مال کہتے ہیں، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پلیز یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کو چھوڑ دیں۔ مال چاہیے تو یہ ہے، کیونکہ دنیا والوں کے سامنے یہی تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، اگر سرداری مکہ چاہیے تو ہم وہ بھی سارے کے سارے ہم مل کے فیصلہ کر دیتے ہیں، انہیں سردار بنا دیتے ہیں۔ انہیں جاہ و ریاست چاہیے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن پلیز یہ کہہ دیں کہ یہ بند کر دیں، اپنی ہمارے خداؤں کو ان کی مذمت نہ کریں، ہمارے بتوں کی سرزنش نہ کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی جتنی خوبصورت ترین اگر کوئی لڑکی وہ چاہتے ہیں، وہ بھی ہم مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ یہی دنیا والوں کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کو اگر خریدنا ہو تو یا تو یہ ہے کہ مال دے کر خریدا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو کرسی دے کر خریدا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ حسن و جمال کے ذریعے اسے مبتلا کر کے اس طرح خریدا جاتا ہے۔ یہی چیزیں دنیا کے والوں کے پاس، اس لیے آج بھی کفار اور مشرکین کی یہی ٹیکٹکس رہی ہیں۔ اب میں اس کو بات کو اگر کھولوں گا تو پھر انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔
آج بھی دنیا کے جتنے طاغوتی ذہن ہیں، ایروگنٹ جو مینٹیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کو اگر خریدنا تو بس یہی طریقے استعمال کیا جاؤ، یا اسے حسن و جمال کا وہ کر کے خواہش پرستی پہ اس کے لے کر آ جاؤ۔ میں نہیں دینا چاہتا ان کی عربوں کی مثالیں، یا یہ آج کل جو جارحیت کر رہے ہیں یہ کن کن فسادات میں مبتلا ہیں، ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ یا یہ ہے کہ اسے مال دولت دے کے اسے اب ان کی خرید لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں سے زیر باز گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی 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 مولانا، آج ہم آپ کا پروگرام سن رہے تھے تو ہمیں بہت علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن میرے دماغ کے اندر دو چھوٹے سے سوال آتے ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے کہ ابو لہب کے گلے میں کھجوروں کی پتے کی رسی ہوئے گی، لیکن اللہ نے مذمت ان کی گستاخی کے اوپر بس کی اور آیت آئی۔ لیکن اسی وقت اسی دور میں تو اسی منصب کا ایک اور آدمی تھا ابو سفیان، جن 40 جنگیں رسول پاک کے اگینسٹ لڑی اور انہوں نے جسمانی طور پہ بھی رسول پاک کو نقصان دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوئی آیت نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مولانا دوسرا سوال میں یہ آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ رسول پاک کی آواز سے ہماری آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ان کے آگے نہیں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک کے سامنے کھڑے ہو کے انہیں یہ نماز کی امامت کرائی، یا وہ جو رسول پاک صلی دائمہ میں رسول پاک کی نبوت پہ شک کرتے ہیں، تو شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تھینک یو۔ ٹھیک۔ تو یہی ہے، گرفتار کسی کو اگر کرنا ہو، اگر دنیا کا بندہ ہے، دنیا کا اگر بندہ ہے تو اسے مال دے کر گرفتار کیا جاتا ہے، اسے حسن و جمال میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، پیشکشیں کر دی جاتی ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس میں کون سی کمزوری اس میں پائی جاتی ہے، کون سی یہ لالچ میں گرفتار ہو سکتا ہے، لالچ حسن میں یہ گرفتار ہو سکتا ہے، یا لالچ اقتدار میں یہ گرفتار ہو سکتا ہے، یا طمع دنیا اور مال دنیا میں یہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ سب کو اللہ والے ٹھوکر مار کے کہتے ہیں نہ ہمیں تمہارا زر چاہیے، نہ تمہاری دنیا چاہیے، نہ تمہارا مال چاہیے، نہ تمہارا اقتدار چاہیے، نہ یہ حسن پرستی ہم سے دور ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں اپنے معصومین علیہ السلام کی جتنی، آپ اپنے علماء کے حالات دیکھیں، اس میں دیکھیں نہیں، ان سب چیزوں میں ایک ایک کی اگر میں مثالیں اپنے ہاں سے دینا شروع کروں پھر تو کئی پروگرام اس پہ ہو جائیں۔ بات یہی ہوتی ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں اسی محدود وقت میں پیش کر دی جائیں، اور باقی آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ریسرچ کا اور ایک تحقیق کا جو موقع ہے وہ بھی فراہم کر دیا جائے۔ تینوں یہ جو غلاظتیں ہیں بنا کے انہوں نے پیش کی حضور کو، یہ تینوں قسم کے جو ہتھ کنڈے یا تینوں قسم کی جو ترغیبات اور جو دھوکہ دینے والی چیزیں تھیں، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، تینوں فریبوں میں گرفتار نہیں ہوتا مرد مومن۔ اس وجہ سے جب ٹھوک کر لگائی، نہ تمہارے زر، نہ تمہارا مال، نہ تم یہ جو مجھے حسن و جمال کی باتیں سناتے ہو، نہیں، میں تو آیا ہوں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیں سیرہ ابن ہشام میں مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، مجھے تمہارا اقتدار نہیں چاہیے، مجھے یہ حسن و جمال نہیں چاہیے، میں آیا ہوں کس لیے؟ اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں۔ اگر تم میری بات مانو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں سعادت ملے گی، اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا اور تمہارا فیصلہ میرا اللہ کرے گا۔ بس اب جب دیکھا کہ یہ جتنی ہم نے آفرز دی ہیں، کوئی آفر قابل قبول نہیں ہے، جتنی ہم نے سجیشن دی ہیں، یہ جو تجاویز دی ہیں، ان میں بھی کچھ نہیں، اور تینوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھا کہ یہ
کوئی اور تو صورت نہیں ہے. پھر شکایت لے کر, کمپلین لے کر آئے کس کے پاس؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد لندن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جناب آپ کی میں گفتگو سن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ اسی طرح میدان میں آ کر لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہیں. بات یہ ہے کہ جب تک سیرت نبی آدمی کے اندر نہ آئے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. عورت ہو یا مرد ہو, عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی سیم کنڈیشن ہے. سیرت نبی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جو آدمی اپنے نبی کی سیرت نہیں لے سکتا اس کا کسی بھی مذہب میں کوئی خاص مزہ نہیں آ سکتا, کیونکہ سیرت نبی ہر کام سے افضل ہے. پیار, چلنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, چلنا, یہ سب نبی کی طرح آدمی کے اندر نظر آنا چاہیے اور حضرت علیہ السلام کی طرح نبی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. جو آدمی حضرت علیہ السلام کی طرح نبی کے ساتھ پیار نہیں کر سکتا وہ مسلمان ہونے میں کثر ہے اس کے, وہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں جو نبی کے ساتھ پیار نہیں کرتا. اور اہل بیت حضرت علیہ السلام کو ولی نہیں مانتا, کیونکہ ولی بغیر نبی کے نہیں ہو سکتا اور نبی بغیر اللہ کے نہیں ہو سکتا. نبی کو دیکھ رہا ہو تو اللہ نظر آئے گا اور حضرت علیہ السلام کو دیکھ رہا ہو تو رسول پاک ضرور نظر آئے گے. بات یہ ہے کہ سیرت نبی. جناب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے خوبصورت چہرے کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ کوئی بات نہیں بن رہی ان کی. پروگرام اور پروگریشن اور تبلیغ جتنی آفرز ساری کی ساری ریجیکٹ کر دی پیغمبر نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ربا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. مجھے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی میں بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی علامہ صاحب, میں نے کل ٹی وی پروگرام میں کل کی صبح میں مارننگ شو میں ایک اہل سنت الجماعت کے ہیں, وہ علامہ ہی ہیں, مولوی چلیں وہ چھوڑیں جو بھی ہیں, تو وہ کافی فیمس ہیں. تو وہ آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پڑھ رہے تھے وہ, تو اس میں وہ ترجمہ بتا رہے تھے اور میں نے بھی قرآن پاک میں دیکھا یہی ترجمہ ہے کہ وہ اس میں وہ سارا ذکر ہے کہ اس وقت جب کفار رسول کی مدد, اگر تم اس رسول کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں, خدا مددگار ہے. اس نے اپنے رسول کی اس وقت مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھیرے سے باہر کیا. اس وقت صرف 2 آدمی تھے اور دوسرے رسول تھے جب دونوں غار ثور میں تھے. پوری آیت کا تو آپ کو ترجمہ جو ہے پتہ ہی ہے. تو وہ رحمت صاحب وہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جی آیت جو ہے وہ ابو بکر کے بارے میں ہے اور اس طرح کچھ پس منظر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی رسول پاک کی نصرت فرمائی, ان کو رسول پاک کی نصرت کے لیے بھیجا. تو علامہ صاحب اگر تھوڑا سا مجھے تو بس سن کے میں اگر آپ اپنی جی تو مجھے تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں ایسا کوئی چکر ہے کہ واقعہ ہے ابو بکر کے بارے میں یا جو بھی آپ کو پتا ہے. میں نے تو آیت سنی ہے اور میں بس آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ہلو. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہر قسم کی آفرز جتنی دی گئیں حضور کو, جمالیاتی جو آفر انہوں نے دی, حسن و جمال کی دی, مال دولت کی دی, اقتدار ریاست کی دی, سب کو ٹھوکر ماری. اللہ والے دنیا کے لیے نہیں ہوتے, وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. انہیں کیا چاہیے؟ رضائے پروردگار چاہیے, نہ مال دنیا نہ یہ زر, کچھ نہیں, رضائے پروردگار. آئے پھر کمپلین کرنے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے. میں ایک کویسچن فقط ان لوگوں سے کروں گا, مجھے اہل سنت کا پہلے تسنن کا مجھے پتہ ہے, اہل سنت کی اکثریت ہماری وہ برادران ہیں کہ جو ایمان حضرت ابو طالب کے قائل ہیں, لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو مختلف قسم کے, ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا
وہ نہیں ابھی ان کو سمجھ ہے، اور شکوک اور شبہات میں گرفتار ہے کہ جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور انہیں یہ ضرور پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، گستاخی ہے ایک بہت بڑی۔ ان کے لیے میں فقط یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جب یہ کفار اور مشرکین بار بار آتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اگر یہ ان کے ساتھ ہوتے، بات سوچنے کی یہ ہے نا، اگر حضرت ابو طالب نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہوتے، میں آپ کو ایک پرسیپشن دے رہا ہوں، میں ولی خدا سمجھتا ہوں، میرا اعتقاد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دین ابراہیمی پر تھے، ولی خدا ہیں حضرت ابو طالب، سب سے پہلے ناصر، سب سے پہلے حامی، نصرت پیغمبر اسلام سب سے پہلے کرنے والے حضرت ابو طالب۔ اچھا تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کے ایمان پہ تم شک کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کفار اور مشرکین جب بار بار آتے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، اگر یہ ان کے پاس آتے تو ان کی سفارش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جب آئے بار بار تو ایک دفعہ، لیکن ہمیشہ پیغمبر اسلام اپنی جو ادائے فرض ہے جس کو کہا جائے، تبلیغات اسلامی جس کو کہا جائے، ہمیشہ روز بروز اس میں آ رہی تھی، شدت آ رہی تھی۔ آئے ایک دفعہ حضرت ابو طالب اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو آئے ہیں نا، یہ جو چچا زاد، یہ بھائی ہیں، یہ جو قریش کے بعض کفار مشرکین یہ جو آئے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے میں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خداؤں کی، ان کی بت ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ آپ انداز دیکھیں، سیرہ ابن ہشام دیکھیں، تاریخ طبری دیکھیں، دوسری جو تاریخ سیر کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف دیکھیں، یہ کہتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے، ان کی حالت کو بتانے کے لیے، اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جن کا نکاح خان ہو حضرت ابو طالب۔ پیغمبر اسلام کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اگر آپ سے کوئی کوشچن کرے، فار دا انسٹنٹ پوچھے آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ جب حضرت خدیجہ اور پیغمبر اسلام کا نکاح ہو رہا تھا تو وہ نکاح خان کون تھا؟ تو آپ کہیں گے حضرت ابو طالب۔ تو آپ اگر یہاں پہ جتنے یہ جو ہم لوگ تو یہاں یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں اگر کسی کو کہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، یہاں پہ جو پریسٹ ہیں یا اس طرح ادھر، ان کو لے کے جاؤ نکاح پڑھنے کے لیے، کرو گے تم لوگ اس طرح؟ نہیں۔ لہٰذا ان جو یہ جو گول مول باتیں کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں اللہ نے ویژن دی ہے، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ تاریخ، یہ سارے حقائق ہمارے پاس ہیں۔ جب آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے کہا، جان چچا کی جان، بھتیجے یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولوی صاحب، بابر خان بول رہا ہوں۔ میں آپ سے بالکل متفق ہوں، سنیوں کی بہت زیادہ، میں بھی سنی مسلمان ہوں مگر میں اہل بیت بھی ہوں۔ یہ اکثریت کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے اور وہ غلط کہتے ہیں، اور میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں کہ جب زمزم کا کنواں گم گیا تھا تو ڈھونڈ رہے تھے، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ پر الہام ہوا کہ یہ فلانی جگہ وہ کنواں ہے۔ جو بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ کفر میں تھے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کریں، آپ بلائیں، میں بابر خان آؤں گا اور 10-20 آ جائیں گے، وہ گمراہ ہیں۔ اور دوسری طرح یہ جو ابھی لیڈی نے فون کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ان کو بھی سمجھاؤ کہ یہ بھی ان کی گستاخی نہ کریں۔ ان لوگوں نے فساد مچا دیا ہے پوری دنیا میں، شیعہ اور سنی نے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ جان یہ کیا کہہ رہے ہیں حالات کی، فرمایا کہ چچا اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیا جائے، تب بھی میں اس توحید کے اعلان، اسلام کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔
یہ جملہ سننا تھا ساری تاریخوں میں لکھا ہے. کوئی تاریخ، جتنی بھی تاریخیں تاریخ نویس ہیں، سب نے اس بات کو لکھ دیا کہ حضرت ابو طالب، میں کہتا ہوں احسان مانو ہمیشہ، محسن کچھ نہ بنو. اس مرد حق، مرد مجاہد، سب سے پہلے حامی و ناصر کی. فرماتے ہیں ساری تاریخ، سیرہ ابن ہشام میں چلے جائیں، طبری میں چلے جائیں، دوسری جتنی جو سیر کی کتابیں ہیں اس میں، سیرت النبی ابھی شبلی نعمانی اس میں بھی دیکھ لو، سب میں جو ہے یہی موجود ہے کہ اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا بیٹا اس پیغام کو جاری رکھو، تمہاری طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھا گا، میلی نگاہ نہیں دیکھے گا، اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا درود و سلام اس مجاہد اکبر پر، اور تبلیغات جاری تھیں. ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ جس مرحلے میں پھر جدھر جاتے تھے مجمع عام میں اعلان کرتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ توحید کے سائے میں آ جاؤ کہ تمہیں فلاح ملے گی، تمہیں صلاح ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی. بات ہماری ادھوری رہ گئی ہے. مجھے اس بات کی طرف بھی جانا تھا کہ وہ جو موانع ہیں اس دعوت اسلامی کی مخالفت کے آخر اسباب کیا ہیں، واٹ آر دا ریزننگ، وہ ریزننگ کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں، وہ علل کیا ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ انہوں نے مخالفت کی. انشاءاللہ اگلے سیشن پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. ہمارے بھائی محمد علی، انہوں نے نیو کیسل سے فون کیا، دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ قرآنی آیت سورہ حجرات کے اندر موجود ہے کہ میرے رسول کے سامنے تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اور اس کی بتا دی ہے کہ اگر کوئی میرے رسول کے مقابلے میں آتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں جسارت کرتا ہے، قرآن نے یہ کہا عجب کہہ دیا، عجب کہہ دیا. کیا کہا کہ اگر تمہارے جتنے مرضی اعمال ہوتے رہے، اگر تم نے میرے رسول کی جسارت کی، گستاخی کی اور شان رسالت کے خلاف تم نے عمل کیا تو میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا. ضبط نہیں کر دوں گا، حبت کر دوں گا. حبت کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ان لم یکن شیئا مذکورا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ضائع. ضبط میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں پھر کچھ سفارش کر کے پھر واپس لے لیا جائے. نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کی جو ہے نا چیز جو ہے نا ضبط کر لی گئی، ٹھیک ہے بعد میں ایویڈنس آپ دیں گے، نہیں اس طرح واپس آپ کو. حبت میں یہ ہوتا کہ یہ نہیں، سرے سے ختم. تو یہ ہمارے عزیز غیور عواز کی بھی ایک سوال کا جواب جو ہے نا اس میں مل گیا ہے. باقی رہ گئی کہ ابو لہب یہ ایک سمبل ہے، ساری دنیا کے جتنے مخالفین اور شان رسالت کے جتنے گستاخ ہیں سب کے لیے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا ستیہ ناس ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کا مخالف ہے. اور ہمارے بڑے محترم محمد یعقوب، انہوں نے ایک تو یہ بہت اچھا کہا کہ جو سیرت نبی ہے اور سیرت طیبہ ہے، اگر کوئی مرد ہے، عورت ہے، چاہتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارے تو اسے چاہیے کہ وہ سیرت پیغمبر اسلام کو اختیار کرے. اور ہماری سسٹر رباب نے فون کیا سورہ، انشاءاللہ اس پہ ہم آ رہے ہیں. اور وہ جو بات ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پیغمبر نے اس غار میں اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، آپ ڈریں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ روئیں نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس پہ انشاءاللہ بالترتیب ہم آ رہے ہیں. جب اس غار کی بات آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ یہ سارے جو مسائل ہیں ہم آہستہ آہستہ سسٹمیٹک انداز کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ اس ٹائم پہ گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو سیرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما.
اور ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہماری ایک بہت ہی بڑی جو محبان ہدایت میں تھی، مجھے آج ان کے فون آیا، ان کے بیمار تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، کل ان کا 40 دن بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان سسٹر کو کہ جو محبان ہدایت میں تھیں اور سپورٹ کرتی تھیں اس ہدایت چینل کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی روح کو خوش رکھے، شاد رکھے، اور اللہ پاک انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔